بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ نیو ناول اسٹارٹ کیا ہے ریڈرز، یہ بہت موسٹ رومانٹک اردو ناول ہے۔ اس کا نام ہے جنون غربت۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ رات کے 2:30 بجے جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سو چکی تھی۔ یقیناً وہ تھکن سے اس قدر نڈھال تھی کہ اسے بازل کے آنے کا پتہ تک نہیں چلا تھا۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی، مگر یہ شادی عام شادیوں جیسی ہرگز نہیں تھی۔ رومان شاہ کے لیے یہ ایک بھاری رات تھی۔ کہاں وہ شادی میں شامل ہونے گیا تھا اور کہاں خود اس کی ہی شادی ہو گئی تھی۔ شادی بھی اس لڑکی سے جس سے اس کا رسمی سا تعلق تھا۔ رسمی بھی کیا، کہیں آمنا سامنا ہو جائے تو وہ سلام کر دیتا اور وہ وعلیکم السلام کر کے آگے نکل جاتی۔ امریکہ سے پاکستان لوٹتے ہوئے اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، مگر جو ہونا تھا ہو چکا اور وہ اس بات پہ ہرگز خوش نہیں تھا۔ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد وہ گہرا سانس لے کر چینج کرنے واش روم چلا گیا تھا۔ وہ دماغی طور پر اس قدر تھکا ہوا تھا کہ گرم پانی کا شاور لے کر شاید اسے سکون ملتا۔ واش روم میں پانی گرنے کی مسلسل آواز نے اسے جگا دیا تھا۔ بازل یقیناً آ چکا تھا اور وہ سوئی پڑی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اتنی پریشانی میں اسے نیند کیسے آ گئی تھی۔ دادو ٹھیک کہتی تھی، وہ نیند کے معاملے میں کمزور تھی، کسی بھی وقت کہیں بھی سو جاتی تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر اس کے سوا کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ ایک ایسا انسان کو جو چند دن پہلے ہی امریکہ سے آیا تھا اور وہ اسے جانتی تک نہیں تھی کہ وہ کیسا ہے۔ چند دنوں کے آمنا سامنا ہونے سے وہ ہمیشہ ریزروسا نظر آیا تھا۔ او خدایا! وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ پانی گرنے کی آواز کے ساتھ اس کا سانس بھی گویا رک گیا تھا۔ اب یقیناً وہ باہر آتا ہوگا، وہ کیا کہتی؟ انہی سوچوں میں واش روم کا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں آیا اور اسے جاگتا دیکھ کر چونکا۔ السلام علیکم، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ وعلیکم السلام، گمبھیر لہجے میں جواب دیتا ہوا وہ کرسی پر سامنے آن بیٹھا تھا اور ان کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ تم کپڑے بدل لو اپنے، بازل نے خاموشی توڑی۔ جی اچھا۔ وہ بیٹھی رہی تھی۔ کس قدر آکورڈ سچویشن تھی یہ۔ دیکھو جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، میں کوشش کروں گا تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، مگر میں امریکہ میں کسی سے کمٹمنٹ کر کے آیا تھا شادی کی، اور یہاں جو کچھ بھی ہوا تم جانتی ہو سب۔ ہم دونوں کے ساتھ ہی جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ بات قبول کر لو کہ تم میرے لیے بس اضافی ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا جانتا ہوں۔ تمہاری ضرورتوں کا میں ہمیشہ خیال رکھوں گا، مگر اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ پتھر کی مورت بنی سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ اسے الزام نہیں دے سکتی تھی، نہ شکوہ کر سکتی تھی۔ مشکل وقت میں وہ اس کے لیے ڈھال بنا تھا، کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جب سب 2 قدم پیچھے ہٹ چکے تھے تب وہ 1 قدم آگے آ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، مگر پھر بھی وہ ایک لڑکی تھی اور اس کے خواب بھی تھے۔ وہ جب بول رہا تھا تب وہ کیسے کہتی، اور میرے خوابوں کا کیا؟ وہ قربانی دے چکا تھا بہت بڑی، اور اب شاید اس کے لیے ساری زندگی وہ قربانی دیتی رہے گی، ایسا ہی کچھ تھا۔ وہ اسے گڈ نائٹ بول کر کب کا منہ پھیرے سو چکا تھا۔ سوچوں اور اندیشوں کا طوفان تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ کچھ بھی زندگی میں اس کی مرضی جیسا نہیں ہوا تھا کبھی۔ نیند کی گہرائی میں جانے کب وہ اس کے اتنے قریب آ گیا تھا۔ اس کے بدن کی خوشبو نے اسے جگا دیا تھا۔ آنکھوں میں پھیلا ہوا کاجل چہرے پر اتر چکا تھا۔ یقیناً وہ روتے ہوئے سوئی تھی۔ میک اپ خراب ہو چکا تھا، مگر اسے ماننا پڑا تھا وہ خوبصورت تھی۔ نیند کی بارش میں بھیگتی ہوئی لڑکی، کاندھے سے ڈھلکا ہوا بھاری شادی کا لباس اور دعوت نظارہ دیتا ہوا حسین وادیوں سے اجلا بدن، وہ بے اختیار نگاہوں کے زاویوں میں بہنے لگا تھا۔ اس نے نظریں چرا لی۔ شاید روتے روتے سو جانے والی ہر لڑکی خوبصورت ہوتی ہے، اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ محبت کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ارادے سے کر لی جائے۔ وہ یہاں کچھ دنوں کے لیے لوٹا تھا اور ایک ایسے رشتے میں پھنس چکا تھا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ غلطی اس کی اپنی تھی، نہ وہ اس مسئلے میں ٹانگ اڑاتا نہ ایسا کچھ ہوتا، مگر وہ اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ وہ جس ماحول سے آیا تھا وہاں زیادتی پر چپ رہنا نہیں سکھایا جاتا تھا۔ بازل حیدر اب کیا کرے گا؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ اس کے چہرے پر سوئی ہوئی لڑکی اب اس کی بیوی، اس کے پہلو میں سوئی ہوئی لڑکی اب اس کی بیوی تھی۔ کچھ دنوں میں اس کی واپسی تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اچھا
بیہیویئر اچھا نہیں تھا، اسے افسوس ہوا شاید اس کا، مگر وہ کیا کرتا، سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ خود شاک تھا، اور ایسے میں وہ ایسا ہی رد عمل دے سکتا تھا۔ اچانک اس نے کروٹ بدلی تھی اور اس کا بازو اپنے سر کے نیچے کر دیا۔ باسل نے ایک نظر اسے دیکھا، البتہ طیبہ بیگم کے چہرے پر کئی رنگ ایک ساتھ آ کر گھسے تھے۔ پرویش نہ چاہتے ہوئے باسل کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ حیدر شاہ کے آتے ہی ناشتہ لگا دیا گیا تھا۔ تو تم لوگ ہنی مون پر کب جا رہے ہو؟ دادو نے ناشتہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ باسل کے ہاتھ رکے تھے اور پرویش تو سمجھ ہی نہیں اسے آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ ابھی کچھ پلان نہیں کیا، میری کچھ مصروفیت ہے، باسل نے سرسری سا جواب دیا۔ کیا مطلب پلان نہیں؟ پرویش میرے مرحوم بیٹے کی نشانی ہے، میں نہیں چاہتی اس کی کوئی بھی خواہش ادھوری رہے۔ باسل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو کچھ کام ہوں گے۔ طیبہ سے چپ نہیں رہا گیا۔ باسل میں کیا بول رہی ہوں؟ دادو نے ان کی بات نظر انداز کی تھی۔ باسل نے ایک نظر پرویش کو دیکھا۔ جہاں یہ کہے گئے چلے جائیں دادو۔ بولو پری۔ دادو اب اسے مخاطب تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بولے۔ کچھ دن میں چلے جائیں گے سوچ کر اماں کیا جلدی ہے؟ حیدر شاہ نے پہلی بار زبان کھولی تھی۔ پرویش نے شکر ادا کیا تھا۔ ویسے بھی حیدر شاہ بہت سلجھے ہوئے نرم طبیعت کے انسان تھے۔ پرویش کو ویسے بھی وہ اپنی بیٹی جیسا پیار کرتے تھے۔ جب اتنا کچھ ہوا تھا تب حیدر شاہ ہی تھے جنہوں نے اسے قبول کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ماں اور پھر باپ کے گزر جانے کے بعد ایک وہی تھے جو اس کا ہر طرح خیال رکھتے تھے۔ دادو نے سر ہلایا اور بولی، کوئی بات نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ باسل تم فری ہو کر آفس چکر لگانا، ایک بنگلے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ تمہاری ڈگری مکمل ہو چکی ہے ویسے بھی، سو میں چاہتا ہوں جب تک تم یہاں ہو کچھ معاملات دیکھ لو۔ حیدر شاہ نے ناشتہ ختم کرتے ہوئے باسل کو مخاطب کیا تھا۔ میں آ جاؤں گا ڈیڈ، فکر نہ کریں، باسل نے جواب دیا۔ تو حیدر شاہ نے اٹھتے ہوئے اس کے کاندھے پر تھپکی دی اور باہر نکل گئے۔ باسل سے پہلے ہی پرویش بھی ناشتے کی میز سے اٹھ چکی تھی۔ باسل ایئرپورٹ سے باہر آیا تھا تو یہ شہر ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزرنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، اسے بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ کب 2 سال بیت گئے۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ لوٹ رہا ہے، وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ ٹیکسی جب حیدر ہاؤس کے سامنے رکی تو وہ حیران ہوا۔ کافی گہما گہمی اور لائٹنگ کی ہوئی تھی۔ اس پر سب سے پہلے نظر طیبہ بیگم کی پڑی تھی، جو پہلے تو حیرانی سے بت بن گئی اور پھر جھپٹ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ حیدر شاہ، دادو اور باقی سب بھی اسے دیکھ کر حیرانی اور خوشی سے دوچار تھے۔ مجھے بتا دیا ہوتا میں گاڑی بھیج دیتا۔ حیدر شاہ نے اسے گلے لگایا۔ میں سرپرائز دینا چاہتا تھا ڈیڈ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اشارہ لائٹنگ کی طرف تھا۔ پرویش کی مہندی ہے کل، دادو نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بتایا تھا۔ کون پرویش؟ اسے جانے اے ہے تیرے چھوٹے چچا کی بیٹی، باہر جا کر تو سب کو بھول گیا ہے۔ دادی نے اس کے سر پر جبت رسید کی تھی۔ باسل واقعی بھول چکا تھا، یاد بھی کیسے رہتی۔ وہ یہاں ہوتا تب بھی وہ کبھی کبھی سامنے آتی تھی اور پھر کبھی فون پر بھی کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جاؤ فریش ہو جاؤ باسل، سفر کی تھکن ہے، ماں نے اسے اٹھایا تھا۔ میں تمہارے کپڑے پریس کر کے بھیجتی ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور واقعی کافی تھکن محسوس کر رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش میں شہر بھیگنے لگا تھا۔ اف یہ لاہور شہر، پری بارش اور لاہور دونوں کی دیوانی تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بعد یہ موسم اس کے لیے بہت راحت بخش تھا۔ باسل کے کمرے کے عقب میں ایک چھوٹا سا گارڈن اور جھولا اس نے پہلی بار دیکھا۔ وہ جھولے پر بیٹھی بارش میں بھیگنے لگی تھی، اس بات سے بے خبر کہ باسل اسٹڈی روم کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ باسل نے بارش میں اسے بھیگتے ہوئے دیکھا۔ لباس اس کے سحر انگیز بدن پر بوسہ دے رہا تھا اور زلفیں بھیگ کر اس کی سراہی دار گردن کو چوم رہی تھی۔ باسل کو ماننا پڑا وہ لڑکی خوبصورت تھی۔ 2 دن سے اس شش و پنج میں گرفتار تھا کہ اس رشتے کو کیسے ساتھ لے کر چلا جائے۔ وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا کہ عورت کو اس جرم کی سزا دے جس میں اس کا قصور نہ تھا۔ نرم دلی اسے حیدر شاہ سے جنس میں ملی تھی۔ وہ کچھ ایسا چاہتا تھا جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اس کی ماں
کا رویہ پری کے ساتھ اچھا نہیں تھا، وہ یہ بھی محسوس کر چکا تھا اور وہ جانتا تھا اس کی ضد بہت بری تھی۔ حیدر شاہ، بازل اور پھر دادو کی وجہ سے وہ خاموش تھی، مگر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ 3 گھنٹے کی نیند لے کر بازل فریش ہو گیا تھا، نہا کر وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ لاؤنج میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، یقیناً سب وہی تھے۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سب خاموش ہو گئے۔ کیا ہوا؟ وہ حیرانی سے بولا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی، تم سناؤ؟ تھکن اتری؟ ہاں میں اب فریش ہوں، وہ باپ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ ایک کپ کافی مل سکتی ہے؟ وہ ماں سے بولا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، طیبہ بیگم نے پریوش کو آواز دی۔ السلام علیکم۔ وہ لاؤنج کے پاس ہی تھی کہیں، جو جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ سلام یقیناً بازل کے لیے ہی تھا۔ بازل نے غور سے اسے دیکھا تھا، کہیں سے لگ نہیں رہا تھا کل اس کی مہندی تھی۔ ایک کپ کافی بنا دو بازل کے لیے۔ جی میں بنا کر لاتی ہوں۔ اس سے پہلے بازل کچھ کہتا، طیبہ بیگم نے اسے کافی بنانے بھیج دیا تھا۔ تو کیا مسئلہ تھا؟ بازل نے باپ سے پوچھا تھا۔ ارے بیٹا، بس جہاں شادی ہو رہی ہے لڑکے والے گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، تو کیا ہوا، دے دیں؟ اتنی پریشانی کس لیے ہے اس بات پر؟ بات گاڑی کی نہیں ہے بازل، پہلے اس موضوع پر ان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ نہ بھی کہتے تو میں دے دیتا، مگر انہوں نے ایک دن پہلے مہندی کی مانگی ہے، جس سے مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، یہ لوگ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہے۔ دادو پہلی دفعہ بولی تھی۔ کوئی بات نہیں دادو، پریشان نہ ہوں، ایک گاڑی کی تو بات ہے۔ بازل نے دادی کا ہاتھ تھپکا تھا۔ ویسے لڑکا کیا کرتا ہے دادو؟ نوکری کرتا ہے کہیں، دادو نے بتایا تو وہ حیدر شاہ کی طرف دیکھنے لگا تھا۔